حضرات، اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو فدق کے لحاظ سے اعتراض کیا جاتا ہے، فدق کے لحاظ سے اس سلسلہ میں ترمذی سے حدیث پیش کی گئی ہے، ترمذی سے لاؤ ترمذی حدیث شریف ترمذی سے پیش کر کے چیچی کو کام بنانا تو چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا دانے کو کبا بنا کے پیش کر دیا۔ اچھا جی، یہ اس کے لفظ ہے، ابو بکر تخت پر بیٹھا تھا، بی بی نے فرمایا کہ اگر تو مر جائے تو تیرا وارث کون ہے؟ کہنے لگا میری اولاد اور عشیرہ۔ بی بی نے یہ ادب ہے سیدہ کا، یہ تو اس طرح لگتا ہے معاذ اللہ جس طرح وہ بی بی کا ذکر کرتے پھرتے، بی بی نے کہا، بی بی نے کہا، بی بی نے فرمایا تو مر جائے تو تیری اولاد وارث بنے، تو کہنے لگا نبی دا وارث کوئی نہیں ہوندا۔ بی بی نے آیت پڑھی ووارثا سلیمان داؤد، کہنے لگا داؤد دا وارث ہو سکتا ہے اور مرد وارث ہو سکتا ہے، عورت وارث نہیں ہو سکتی۔ بی بی نے پھر آیت پڑھی للنساء نصیب ممن ترک، یعنی یہ وہ انداز گستاخانہ، اب سیدہ طیبہ طاہرہ ذکر بی بی نے کہا، بی بی نے کہا، تو بی بی تو ہر بیوی ہے، مگر خاتون جنت جیسا کس کا مقام ہو سکتا؟ اچھا، ایک روایت کے مطابق 14 آیتیں پڑھی، فرمایا ساری کائنات دیا عورتیں وارث بن سکتی ہیں، تو سارا قرآن بھی پڑھے تو نبی دی بیٹی وارث نہیں بن سکتی، معاذ اللہ۔ اب دیکھو یہ ہے ترمذی جس کا حوالہ دیا، اس نے صفحہ نہیں ذکر کیا بہت سے حوالوں میں کہ کوئی ڈھونڈتا ڈھونڈتا کب ڈھونڈے گا، لیکن اس دشت سے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں، پیڑوں سے جہاں کرنیں چھن کے نہیں جاتی۔ یہ ترمذی لکھا، اس میں کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال جاءت فاطمہ الی ابی بکر، جاءت فاطمہ الی ابی بکر قالت من یارثک قال اہلی و ولدی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کا وارث کون بنے گا؟ اتنے لفظ ہے، قال اہلی و ولدی، میرے اہل اور میرے ولد۔ قالت فمالی لا ارث ابی، تو میں اپنے ابا جی کا وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ قال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث، کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا کہ آپ نے فرمایا ہمارا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، یعنی درہم و دینار علم ہوتا ہے وراثت میں، جو وہ داؤد سلیمان والی آیت علیہ السلام والی، ولیکن اولو من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یولو، اس فدق کو جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے خرچ کیا میں بھی وہیں کروں گا، ملک نہیں ہوگا کسی کا، اس سے حصہ دوں گا سب کو، آپ کو بھی دوسروں کو بھی۔ پھر وَأُنْفِقُ عَلَى مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ، جہاں جہاں نبی علیہ السلام خرچ کرتے تھے میں بھی وہاں ہی خرچ کروں گا۔ اتنی بات ہے صرف، یہاں اتنی بات ہے۔ اس کے بعد وہ مناظرہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ مجھے دکھائیں، میرا یہ چیلنج ہے، یہاں کوئی الفاظ ایسے نہیں ہے۔ اور پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ لا نورث، ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، اگر یہ بات غلط ہے تو پھر تیری کتاب میں روایت کیسے آ گئی ہے؟ اور وہ بھی اصول کافی میں، ان کے قرآن میں اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49، عن ابی عبداللہ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلك ان الانبیاء لم يورثوا درهم ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثهم، فرمایا نبیوں کا درہم و دینار ورثہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی حدیثیں دے کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس میں لکھا ہے؟ اور بولو کس میں لکھا ہے؟
کافی، تو بات تو سچی بتائی. اور سیدہ نے مانا دوسرے مقام پر فرمایا تم جانو میرے ابا جی کا فرمان جانے آج کے بعد میں بات نہیں کروں گی. یہ تو تھی شریعت کی بات کہ یہ حق ہے بیت المال کا، میں ہوں اس کا نگران. اور بعد میں حضرت علی حضرت عباس دونوں کو نگران بنایا. بعد میں حضرت عمر کے زمانوں میں بھی دونوں نگران رہے، متولی دونوں رہے، جس کا فیصلہ آگے کروانے کے لیے مسلم کی حدیث میں ذکر آئے گا اس کا. اب یہاں پر جہاں تک حق الیقین نکالے، جہاں تک سیدہ کے ادب کا تقاضا ہے، غور سے سننا. اس جھوٹے نے یہ کہا کہ سیدہ 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. ترمذی میں کہا لفظ ہے 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، اور کہتا ہے کہ یہ کہا کہ ظالم تو سر پہ چادر بھی نہیں رہنے دیں گے، ظالم تو سر پہ چادر بھی، یعنی حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ظالم کا لفظ بول کے کہ سیدہ اس قدر نڈال ہو گئی، نکلی 3 گھنٹے کھڑے ہو کے، کسی نے بیٹھنے کی جگہ نہیں دی، لوگوں کو رلانے کے لیے سارا کچھ گڑا ہوا ہے. اور پھر وہ کہنے لگی میرے تو یہ دوپٹہ بھی اتارنے والے تھے. ہائے تیری کتاب نے میرے صدیق کی شان بتائی. حق الیقین ملا باقر مجلسی کی حق الیقین، اس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھو. کہنے لگے تو سیدہ امت پدر، تو اپنے باپ کی امت کی سردار، فاطمہ تو سیدہ امت پدر، اپنے باپ کی امت کی سردار. وہ شجرہ طیبہ، سیدہ تو پاک درخت. کون کہہ رہے ہیں؟ اور کون کہہ رہے ہیں؟ کتاب ان کی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر جو کہا ان کی کتاب میں لکھا ہے. فرمایا شجرہ طیبہ از برائے فرزندان خود انکار فضل تو کسی نمی توانت کر. فرمایا اپنے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اس سے وراثت کے طور پر کچھ نہ مانگ. تم سید ہو، تم شجرہ طیبہ ہو، وہاں میری ڈیوٹی نگران کی ہے. نگران اس چیز کا نبی علیہ السلام نے جو بنایا ہے. فرمان لگے جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے اور میرا تعلق ہے، فرما حکم تو نافذ در مال من. پر ابو بکر کے گھر ایک تنکا بھی نہ رہنے دے. حکم تو نافذ اس. پر سیدہ آجر تیرا ہے، سیدہ آجر تمہارا ہے. کس چیز میں؟ پر مال من، ابو بکر کے مال میں. میرے گھر سے جو اٹھانا چاہو لے جاؤ، میری جو زمین لینا چاہو لے جاؤ، میرا جو کچھ ہے سب کچھ لے جاؤ. در اموال مسلمانان مخالفت گفتہ پدر تو نمی توانم کر. اب مسلمانوں کے مال میں تمہارے ابا جی کے فرمان کو چھوڑ کے میں کچھ نہیں کر سکتا. مال مال، میرا مال جو چاہو لے جاؤ، کیونکہ میرا ہے. مسلمانوں کا مال مسلمانوں کا ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا. کہاں وہ ظالم جو کہے سر دے دوپٹہ بھی اتارنے والے تھے، اور کہاں یہ ادب جو لکھا ہے کتاب ان کی میں. فرمایا تو سیدہ امت پدر خود و شجرہ طیبہ. اے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم پاکیزہ درخت جس کی ہر ٹہنی کا ہر پتا بڑا پاکیزہ ہے. تم میرے مال میں جو چاہو لے جاؤ. تو یہ انداز ہے. اس لحاظ سے فدق کے معاملے میں آل بیت اطہار میں یہاں تک کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین بنے، وارث اس وقت بھی سے ورثہ نہیں بنایا، ترکہ نہیں بنایا. امام حسن نے بھی اس پر فیصلہ وہی رکھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. البدایہ میں لکھا امام زید کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی فدق کا مسئلہ پوچھے تو میں وہی فیصلہ کروں گا جو حضرت صدیق اکبر نے کیا.